بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ محرم کی فضیلت۔ اسلامی سال نو کا آغاز ماہ محرم الحرام سے ہوتا ہے۔ ماہ محرم نہایت ہی فضائل و برکات کا حامل مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اپنے خصوصیات اور امتیازات کی وجہ سے دیگر ماہ و شہور سے علیحدہ شناخت رکھتا ہے۔ اس ماہ حرام کی حرمت اور تعظیم زمانۂ جاہلیت سے چلی آ رہی تھی۔ لوگ اس ماہ مقدس میں اپنی لڑائیاں موقوف کر دیا کرتے تھے اور جنگ و جدال سے باز آتے تھے۔ گویا یہ ماہ مقدس نہ صرف اسلام میں برکت و فضائل کا حامل قرار پایا، بلکہ اس کا تقدس و احترام اور اس کی قدر و عظمت زمانۂ جاہلیت سے بھی چلی آ رہی تھی۔ اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں اس ماہ کی عظمت و حرمت کا اعلان کیا ہے۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ سورۃ التوبہ۔ بے شک اللہ کے ہاں مہینوں کی گنتی 12 مہینے ہیں۔ اللہ کی کتاب میں جس دن سے اللہ نے زمین اور آسمان پیدا کیے ان میں سے 4 عزت والے ہیں، جو ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب ہیں، جس کا تذکرہ حدیث میں آیا ہے۔ اسلام کی آمد کے بعد بھی اس ماہ کی حرمت و عظمت کو اس کی سابقہ حالت میں برقرار رکھا گیا کہ یہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے باقیات میں سے تھے، جس کو لوگ اپناتے آ رہے تھے۔ چنانچہ قرآن و حدیث میں اس ماہ کو شہر الحرام یعنی حرمت کا مہینہ اور شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سب سے زیادہ فضیلت والے روزے رمضان کے روزوں کے بعد اللہ کے مہینے محرم الحرام کے روزے ہیں۔ مسلم۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ محرم کو اللہ عز و جل کا مہینہ قرار دیا ہے، جو اس کی عظمت اور تقدس کو بتلانے کے لیے کافی ہے، چونکہ اللہ عز و جل اپنی نسبت صرف اپنی خصوصی مخلوقات کے ساتھ ہی فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے بات از خود سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ماہ محرم کی حرمت و تعظیم کا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے واقعہ شہادت سے کوئی تعلق نہیں، اور وہ لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں جو اس مہینے کی حرمت کی کڑیاں واقعہ کربلا اور شہادت حسین رضی اللہ عنہ سے ملاتے ہیں، اس لیے کہ ماہ محرم کی حرمت تو اس دن سے قائم ہے جس دن سے یہ کائنات بنی ہے، جیسا کہ سورۃ توبہ کی گزشتہ آیت یوم خلق السماوات والارض سے واضح ہے۔ سانحہ کربلا اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے 50 سال کے بعد پیش آیا، اور شریعت مطہرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل ہو چکی تھی، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 2۔ معلوم ہوا کہ یہ تصور جہالت و لا علمی پر مبنی ہے کہ ماہ محرم کا ادب و احترام شہادت حسین رضی اللہ عنہ کا مرہون منت سمجھا جائے، بلکہ شہادت حسین رضی اللہ عنہ سے پہلے اسی ماہ کی 1 تاریخ کو عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد کی شہادت کا المناک واقعہ پیش آ چکا تھا، مگر اس وقت سے آج تک کبھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ شہادت اس انداز سے پیش نہیں کیا گیا۔ حالانکہ اگر کسی بڑے آدمی کی موت یا شہادت کسی مہینے کے ادب و احترام کی علامت ہوتی تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایسے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے علمی، دینی، روحانی خلیفہ ثانی ہونے کے حوالے سے اس بات کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے بھی زیادہ مستحق ہوتے کہ ان کی شہادت پر وہ سب کچھ کیا جاتا جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر کیا جاتا ہے۔ مزید برآں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دیگر اکابر و جلیل القدر صحابہ کرام کی شہادتیں بدرجہ اولیٰ یا استحقاق رکھتی ہیں، مگر اہل سنت ان تمام شہادتوں پر نوحہ و ماتم اور مجالس وغیرہ کا اہتمام اس لیے نہیں کرتے کہ اسلام ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا، اور جو ایسا کرتا ہے اس کا دین و ایمان خطرے میں ہے اور اسلام کا نوحہ و ماتم سے کوئی تعلق نہیں۔ شامل عبادت ہے